نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کے حالات بیان فرمائے، قوم نوح کے، قوم عاد کے، قوم ثمود کے، قوم لوط کے، قوم شعیب کے۔ اب سارے حالات کے بعد یہاں پر ایک جنرل تبصرہ اور جنرل سٹیٹمنٹ، جنرل ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وما ارسلنا فی قریۃ، ہم نے کسی بھی بستی میں رسول نہیں بھیجا، من نبی یعنی نبیوں کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، مگر اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، مگر ہم نے اس بستی والوں کو مالی اور جسمانی آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ کے آگے گریہ وزاری کریں، عاجزی اختیار کریں، اللہ کے بن جائیں، یعنی اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ ہمیشہ سے اللہ کے تمام انبیاء جہاں بھی تشریف لائے تو اللہ نے دو قسم کے حالات اس قوم پر بھیجے، سختی کے حالات یا فراخی کے حالات، دونوں قسم کے حالات، اور دونوں آزمائشیں تھیں، اور ان کا مقصد صرف یہی ہوتا تھا کہ قوم جو ہے اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ کی طرف واپس ہو جائے، کسی طرح سمجھ آئے، سختی کے حالات سے سمجھ آئے یا فراخی کے حالات سے سمجھ آئے۔ دیکھیں بنی اسرائیل پر جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو جو قوم تھی فرعون کی، اس پر بہت سارے عذاب آئے، مینڈکوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، قحط کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، اس سے بہت سارے عذاب آئے، اور ہر دفعہ جب عذاب آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اب تم دعا کرو، بس اب ہم مان جائیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب کر لیتا، اس کے بعد پھر ان کی دور وہیں کی وہیں ہوتی، پھر دوبارہ عذاب آتا، پھر کہتے اب پکا وعدہ ہے، اب ہم مان جائیں گے، اب آپ دعا کریں یہ عذاب ہٹ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے، لیکن ان کی سرا وہیں کے وہیں موجود رہتا اور کوئی وہ ٹس سے مس نہ ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا قانون رہا ہے، یہ ہمارا دستور رہا ہے کہ ہم اس طرح کے حالات بستیوں پر بھیجتے ہیں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، سیدھے بندے بن جائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اور پھر فرمایا کہ ہم بدل دیتے ہیں دکھ کو سکھ کے ساتھ، یعنی دکھ ہوتا ہے اس کو ہم سکھ کے ساتھ بدل دیتے ہیں، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلتے پھولتے ہیں، خوب عیش و آرام کے اندر آ جاتے ہیں۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور جب یہ حالت آتی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ مانیں کہ اللہ کی طرف سے یہ مسئلے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اس طرح کے جو تنگی کے اور فراخی کی حالات جو ہیں یہ تو ہمارے آباء و اجداد پہ بھی آتا ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ کے عذاب سے، یعنی پھر وہ منکر ہو جاتے ہیں۔ سختی کے عذاب میں بھی یہی ان کا معاملہ رہا، اور فراخی کے معاملے میں وہ یہ بہانہ کر دیتے، لوگوں سے کہتے کہ لوگوں تم کس کی بات سن رہے ہو، یہ حالات تو چلتے رہتے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد پہ بھی آئے، سختی کے حالات، تنگی کے حالات، اچھے حالات، تو یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ زمانے کی گردش ہے، چلتی رہتی ہے، اس لیے اس کے پیچھے جو کہتے ہیں نا عذاب ہے اللہ کا یا اللہ کی طرف سے مہلت ہے، یہ کوئی بات نہیں، اس سے تم اس کی بات نہ مانو۔ فرمایا جب یہ ہوتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور پھر ان کو سمجھ بھی نہیں آتی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، فرمایا کہ یہ بستیوں والے لوگ جو ہیں اگر یہ ایمان لاتے، جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے، وَاتَّقَوْا، اور یہ تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ہم نے ان کے کرتوتوں کے بدلے میں ان کو آ پکڑا۔ یعنی قانون یہ تھا، اچھا دو قانون ہوتے ہیں، ایک قانون جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، ایک اللہ کے ماننے والوں کے لیے ہے، اور اللہ کے نہ ماننے والوں کے، جو کہتا ہے کہ میں اللہ کو، نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، شریعت کو، اللہ کے قانون کو مانتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے ان کے لیے قانون یہ ہے کہ ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے تب کھولیں گے جب وہ ان کا ایمان صحیح ایمان بنے گا اور وہ تقوی اختیار کرے، پھر ہم ان پر آسمان و زمین کے دروازے کھول دیں گے۔ اور جو مانتے نہیں، فرمایا ان کو تو مہلت ہے۔ دیکھیں اس وقت بھی دنیا میں جو نہیں مانتے ان پر بے شمار برکتیں نازل ہو رہی ہیں، دنیاوی حساب سے وہ بڑی آسائش کے اندر ہیں، لیکن یہ اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اپنے ماننے والوں کے ساتھ وہ اس طرح نہیں کرتا، اپنے ماننے والوں کو تنگی کا مسائل بھی دیتا ہے، خوشی کے حالات بھی دیتا ہے۔ انسان پر دو قسم کی آزمائشیں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں، یا صبر کی اور یا شکر کی۔ یعنی انسان دو طرح کے حالات سے گزرتا ہے، جو بھی اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے اور جو بھی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا ماننے والا ہوں، تو وہ دو طرح کے حالات سے گزرے گا، یا اس پر شکر کے حالات ہوں گے اور یا اس پر صبر کے حالات ہوں گے۔ تو دونوں حالات کے اندر اس کو اللہ کا بن کے رہنا ہے، یعنی تنگی کے اندر بھی اسے اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور فراخی کے اندر بھی اسے اللہ ہی کے شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے بندوں پر اس نے خرچ کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو خیال کرنا ہے، تو پھر وہ اس کا حق ادا کرے گا۔ لیکن اگر کسی طرح بھی صبر میں یا شکر میں کمی رہ گئی تو وہ پھر اس آزمائش میں فیل ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لانے کا حق ادا کرتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے الٹا وتیرہ کیا، یہ انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پھر ہم نے ان کو کرتوتوں کے بدلے میں ان کو پکڑ لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا، کہا کہ یہ بستیوں والے سمجھ نہیں آتی، اللہ فرماتے ہیں یہ بستیوں والے جو ہے یہ بے خوف ہو گئے ہیں، اگر اللہ ان کو رات کو آ پکڑے، وَهُمْ نَائِمُونَ، اگر ہمارا عذاب جو ہے رات کو ان کو آ پکڑے، وہ سوئے پڑے رہیں اور سوئے سوئے جو ہے وہ عذاب کے شکار ہو جائیں، تو میں کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو کتنے عذاب ہیں کتنی قوموں پر جو رات کو آئے۔ اب آمین اہل القرا، فرمایا تاریخ پڑھ کے دیکھو یہ بستیوں والے کیوں بے خوف ہو گئے۔ این یاتیہم باسنا ضحی، اگر دن کے اوقات میں ہمارا عذاب جو آ پہنچے، وہم یلعبون، اور وہ کھیل کود کے اندر مشغول ہوں، تو سارے کے سارے غرق ہو کر، سارے کے سارے فنا ہو کر رہ جائیں گے، کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا۔ فرمایا کہ میرا عذاب جو میں فیصلہ کرتا ہوں، رات ہو یا دن ہو، تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اس لیے بے خوف ہو کر نہیں جینا چاہیے اللہ کے خوف سے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ اگر تیز ہوا چلتی، بادل آ جاتے، ہوا تیز چلتی، تو حضور فوراً مسجد میں چلے جاتے اور فوراً جو ہے نماز شروع کر دیتے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں آپ کیوں مسجد کی طرف آتے ہیں، کیوں نماز پر؟ فرمایا کہ پچھلی قوموں پر انہی بادلوں بارشوں سے عذاب آئے، تو مجھے اس کا خوف آتا ہے کہ کہیں ہم اس قوم پر بھی بادلوں سے اور بارشوں سے عذاب نہ آ جائے۔ اس لیے حضور نے بار بار یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میری پوری کی پوری امت جو ہے عذاب سے ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ نے اس کو قبول فرمایا، اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اور جب یہ دعا کی کہ میری امت کے اندر تفرقہ اور یہ فرقہ بازی پیدا نہ ہو، تو اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا، تو وہ ہو رہا ہے، وہ پوری امت کے اندر چل رہا ہے، قدم قدم پہ فرقے بازی ہے، تفرقہ ہے، اختلاف ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ جب عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ رات ہو یا دن ہو، جب ان کو عذاب پکڑنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ افامنوا مکر اللہ، میں یہ بستیوں والے کہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے۔ جب اللہ کوئی تدبیر کر لے کسی کے خلاف تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، اور پھر اللہ اس کو ایسی جگہ سے پکڑتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی تدبیر سے صرف وہی بے خوف ہوتے ہیں جو نقصان جن کو پہنچنا ہوتا ہے، جو بے عقل ہوتے ہیں، بے شعور ہوتے ہیں، جو خسارے میں جانے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ کی تدبیر اللہ جو چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، جتنا چاہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ تو میں یہ جان کر جیو اور اس کو مان کر جیو، تو پھر تم مومن کہلانے کے حقدار ہو۔
یعنی اللہ کو جاننا اور اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننا اور پھر اللہ کی ماننا، یہ ساری چیزیں مومن بننے کے لیے ضروری ہیں، جاننا بھی اور اللہ کو ماننا بھی، اور صرف ماننا نہیں، اللہ کی ماننا بھی۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، یہ بڑا مسئلہ ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب